بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں ہم، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے بتدریج جہاد کی اجازت اور جنگ کا نبوی اسلوب۔ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو ہمارے گزشتہ سبق کا عنوان تھا ہجرت مدینہ کے بعد کفار مکہ کی مدینہ منورہ میں دخل اندازی۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو کیسے انہیں خوشحالی نصیب ہوئی، کیونکہ مسلمان تاجر تھے اور یہاں کی جو آبادی تھی انصار مدینہ وہ زراعت پیشہ تھے۔ یوں دونوں کے ملاپ سے داخلی پیداوار منڈی میں گئی اور خوشحالی و آسودگی ان کے ہاں آنے لگی۔ لیکن کفار قریش اور کفار مکہ سے مسلمانوں کی یہ خوشحالی اور آسودگی ذرا برداشت نہ ہوئی، لہذا مسلمانوں کی اس آسودگی کے درمیان وہ ہر لحاظ سے حائل بن گئے، اور حائل بن کر کفار مختلف طریقوں سے مدینہ اور باشندگان مدینہ کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیے انہوں نے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام حالات دیکھ رہے تھے، لہذا ان تمام حالات و واقعات کا کیا نچوڑ نکلتا ہے اور مستقبل کی کیا منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے فکریں شروع کر دی، اور تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص بھی اس نتیجے پر پہنچ سکتا تھا کہ اب اہل مدینہ کے لیے اپنے دشمنوں سے جنگ کرنا ناگزیر اور انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ تو گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ سب پڑھے۔ آج کا اگر ہم سبق شروع کریں تو اس کا عنوان ہے بتدریج جہاد کی اجازت، یعنی آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جہاد کی اجازت ملنا۔ اس حوالے سے مسلمانوں کو جو اجازت ملی اس کے بارے میں جو عمومی آیت ذکر کی جاتی ہے وہ تو یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ وہ لوگ کہ جن سے جنگ کی جاتی ہے انہیں بھی اب اجازت دے دی گئی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہیں۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے جن کو اپنے دیار سے اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، بغیر حق، اور نکالنے میں بالکل جو ان کا دشمن تھا وہ ناحق تھا، سراسر ناحق پر تھا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، اگر ان کا کوئی قصور تھا بھی تو صرف اتنا کہ یہ کہا کرتے تھے ہمارا رب تو صرف اللہ ہی ہے، یعنی مسلمانوں کو صرف اللہ کو رب ماننے کی پاداش میں اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ مظلوم تھے اور مظلوموں کو اپنے ظلم کی بقدر بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہ سورۃ الحج کی جب آیات نازل ہوئی تو مسلمانوں کو ابتدائی طور پر جنگ کی اجازت دے دی گئی، لیکن یہ اجازت بالکل عمومی نہیں تھی بلکہ بڑے محدود تھی، ان لوگوں تک تھی جن لوگوں پر صرف ظلم ہوا تھا۔ اس کا ذرا ہم پس منظر سمجھتے ہیں۔ جب تک مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے ان کو تلوار اٹھانے کی، ان کو اقدام کرنے کی، ان کو جہاد کرنے کی، ان کو بزور شمشیر اور ہاتھ کے ذریعے سے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، ان میں سے ہم چند کو اٹھاتے ہیں۔ 26ویں پارے کی سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 35 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے پیغمبر آپ ویسے ہی صبر کریں جیسے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کفار کے بارے میں کوئی جلدی نہ کریں۔ پیغمبر کے ذریعے سے تمام امت کو، تمام مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں تم نے کوئی اقدام نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 دوسرا پارہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، درگزر کرو اور معاف کرتے چلے جاؤ، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا تمہیں صبر ہی کرنا چاہیے۔ اس میں تو صیغہ بھی جمع کا استعمال ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کو بھی اور نبی علیہ السلام کو یہ حکم تھا۔ اسی طریقے سے جتنی بھی مکی آیات ہیں اور جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس کے اندر ہم صبر، درگزر، معافی کا ہی مضمون ہم پڑھتے چلے آتے ہیں۔ تو مکہ کے اندر مسلمانوں کو اقدام کرنے کی، مسلمانوں کو جہاد کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، لیکن جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور کفار اپنی سازشوں سے باز نہ آئے بلکہ مسلسل جنگی تیاریاں اور ہتھ کنڈے اختیار کرتے رہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پیر لگے رہے، تو اب پھر اجازت ملنا
حتمی تھی۔ یہ اجازت کیسے ملی، یکبارگی ملی یا رفتہ رفتہ ملی، اس کے حوالے سے اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اجازت کیسے ملی۔ وہ یہ کہ جب مسلمان مدینہ میں آ گئے تھے تو جیسے ابھی ہم نے سورۃ الحج کی آیات پڑھی، انہیں اپنے ظلم کی بقدر بدلہ لینے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ جیسے اس آیت میں ہم ایک مرتبہ پھر اس کو ذکر کرتے ہیں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 39-40 ہے کہ جن پر ظلم ہوا ان کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، کیونکہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اسی ناحق ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا۔ لے دے کہ اگر کوئی بات ان کو ملتی بھی تھی تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد اپنا رب مانتے تھے، تو توحید کی پاداش میں ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، سارا ان پر ظلم ہوا، لہذا اب انہیں بھی ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا یہ معاملہ آیا کہ جب کفار قریش اور دیگر لوگ مسلمانوں کی طرف اقدام کرنے لگے، مسلمانوں کی طرف بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے، تو مسلمانوں کو بھی اپنا دفاع کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تم بھی ان سے جہاد کرو، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم حد سے آگے نہ بڑھنا، کوئی تم اپنی طرف سے تجاوز نہ کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، ایسے حد سے آگے بڑھنے والے کو، حد سے گزرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو ان آیات کے ذریعے سے اپنا دفاع کرنے کی اجازت مسلمانوں کو دے دی۔ پھر کفار قریش نے جب اپنا دائرہ کار پھیلایا، قبائلیوں کو اور ادھر ادھر کے عربوں کو اپنے ساتھ ملایا، تمام کفار نے اتحاد کیا، تو مسلمانوں کو بھی ان تمام کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یوں اجازت دیتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جیسے سارے کے سارے مشرک تمہارے ساتھ کٹھے ہو کر لڑتے ہیں، اتفاق کر کے لڑتے ہیں، تم بھی ان سے اسی طریقے سے مل کر اکٹھے ہو کر لڑ سکتے ہو۔ یعنی مسلمانوں کو بھی اجازت دے دی کہ اگر کفار اتحاد کریں اور جنگ کرنا شروع کریں تو تمہیں بھی اس کی اجازت ہے کہ تم بھی ان سے اس حساب سے جنگ کرتے رہتے ہو۔ یعنی اب مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کی، ان کی طرف سے اقدام کرنے کی، ان کی سازشوں کو توڑنے کی اور ان کے سازشوں کے جال پر مطلع رہنے کی صورت میں جہاد کرنے کی ہر لحاظ سے اجازت دے دی گئی۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے پالیسی اور اپنی اسٹریٹجی اور طرز عمل کیا تیار کیا، اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں مؤرخین نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی وہ مکمل طور پر صلح جو تھی، ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر صلح کو ترجیح دیتے تھے۔ جیسے کہ ایک معروف روایت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی معاملات دو ہوں اور مجھے دو میں سے کسی ایک کا انتخاب دیا جائے تو آسان والا انتخاب کرتا ہوں۔ تو یقیناً جنگ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ مانگنی نہیں چاہیے، ہو جائے تو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کا جنگ کے حوالے سے یہ طرز عمل تھا، طریقہ کار تھا کہ جنگ پر ہمیشہ صلح کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے انتقام پر ہمیشہ درگزر کو فوقیت دیا کرتے تھے کہ اپنی ذات کے لیے نبی علیہ السلام نے تا حیات کبھی کسی سے انتقام بھی نہیں لیا۔ اب یہاں پر آ کر دو معاملات جمع ہو جاتے ہیں، ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کی صلح جو طبیعت، ایک نبی علیہ السلام کا اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لینا، درگزر کرنا، اور دوسرا مسلمانوں کو مکمل جہاد کرنے کی اجازت۔ لہذا اب مسلمان بھی اپنے ظلم کے بقدر کافروں کی سازشوں کو توڑنے کے لیے میدان عمل میں اتر آئے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ جنگ و جہاد کیوں ہوئی تھی، مسلمان نے تلوار کیوں اٹھا لی؟ اب اس کا بڑا سادہ سا اور پچھلے جتنے اسباق پڑے اس کی روشنی میں ہم ایک جواب دیتے ہیں۔ کفار قریش جانتے تھے کہ جنگ میں پہل ہر طرف سے ہم ہی نے کی ہے، لہذا انہیں مسلمانوں کی ان تمام جہادی کارروائیوں پر کوئی اچھمبا نہ لگا کہ یہ ایک اصولی بات تھی کہ جتنا تنگ مسلمانوں کو کافر کر چکے تھے، جواب میں وہ لازمن تلوار اٹھائیں اور میدان عمل میں نکلیں۔ لہذا کافروں کو یہ بات عجیب نہیں لگی کہ مسلمان کیوں میدان عمل میں آئے، ورنہ کافر فوراً سے اعتراض کر دیتے۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو ذرا سی نبی علیہ السلام کے ایک داخلی معاملے پر اعتراض کے نشتر چبھانا شروع کر دیے تھے، تحویل قبلہ پر انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے تھے، واقعہ معراج پر اعتراض کرنا شروع کر دیے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور اسلام جو ابھی تک درگزر کا، معافی کا، عفو درگزر کا درس دیا کرتے تھے، وہ اچانک تلوار اٹھا کر میدانوں کا رخ کریں لیکن پھر بھی کافر کوئی اس پر اعتراض نہ کریں؟ دراصل وہ حقیقت اس بات کو جانتے تھے کہ اس میں پہل ہم نے ہی کی ہے، لازماً آگے سے جواب آنا ہے، اور اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھے۔
اب جو یہ بات نہیں جانتے وہ اشکال و اعتراض کرتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں اقدامی جہاد ہے یا صرف اپنے دفاع کی اجازت ہے۔ دفاع تو وہ چیز ہے جو انسان کی فطری چیز ہے، ہر شخص کرتا ہے، اس کے لیے ترغیبات کی ضرورت بھی نہیں ہوا کرتی۔ اب ہم اپنے اگلے اس کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ جنگیں ہو جایا کرتی تھیں تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز اور اسلوب کیا ہوتا تھا۔ اول تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جنگ و جدل سے جس قدر ہو سکتا تھا بچاؤ کی کوشش کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بھی یہ کہا ہوا تھا جس قدر ہو سکے جنگ کی تمنا بھی نہ کرو، دعا بھی نہ کرو، پھر قتال کرنا ہی ہو تو سب سے آخری حل ہے، جیسے کہ حضرات فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے آخری حل، پہلے اسلام کی دعوت دو، اس پہ نہیں مانے، صلح کی کوئی ترتیب بن جائے تو اس پہ ٹھیک ہے، جزیہ دے دے تو اس پر ٹھیک ہے، تو اگر کچھ بھی نہ مانے تو پھر قتال سب سے آخری حل ہے۔ اور لڑائی کے متبادل کوئی راستہ اختیار کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، آپس کا معاہدہ کر لینا، آپس کی جنگ بندی کر لینا، آپس کا کوئی صلح کر لینا، یہ سارے کے سارے انداز وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی متفرق غزوات میں، متفرق جنگوں میں انجام بھی دیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلوب بھی یہی تھا۔ پھر اگر کبھی تمام صلح کی کوششوں کے باوجود لڑائی ہو جایا کرتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ کم از کم نقصان ہو، زیادہ نقصان نہ ہو، مسلمانوں کا بھی اور فریق آخر کا بھی، دوسرے فریق کا بھی کوئی زیادہ نقصان نہ ہو، اور ان مارکوں سے فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ جب ہم غزوات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے پڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ باتیں آ جائیں گی کہ کیسے مسلمان اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مارکوں سے اور جنگوں سے زیادہ فائدے حاصل کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگ کا جو اگر اسلوب ہم دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کی کسی بھی متبادل کی طرف پہلی کوشش کرتے تھے کہ جنگ جس بنیاد پر ہو رہی ہے اگر اس بنیاد کو درمیان سے ہٹا دیں تو جنگ کے امکانات کسی قدر پیچھے چلے جائیں گے، کسی حد تک ٹل سکتے ہیں۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار قریش کا مطالعہ کیا، ان کے احوال کو دیکھا تو یہ بات واضح طور پر نظر آئی کہ کفار کی جتنی بھی شرارتیں تھیں وہ اپنی معیشت کے مستحکم ہونے کی وجہ سے تھی۔ چونکہ رقم اور پیسہ موجود تھا اس لیے انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف بھی اپنے سفیر بھی بھیجے تھے، ان کو تحفے تحائف بھی دیے تھے، اور یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو پیسوں کی سازشیں دے کر ادھر ادھر کے قبائلی بددموں کو جو ہے اپنی طرف کچھ پیسے دے کر ملا ملو کر رہے تھے، اور مزید کفار آپس میں ایک دوسرے کو سرمایہ کاری پر ابھار رہے تھے تاکہ جو پیسہ آئے اس کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر استعمال کیا جائے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ رگ پکڑی کہ کفار قریش کی شرارتوں کی بنیاد اور ان کے جو جنگوں کا راستہ جو ہے وہ کھلنے کی بنیاد جو ہے ان کی معیشت ہے۔ اگر اس معیشت کو روک دیا جائے، معیشت کمزور ہوگی تو پھر یہ جنگ کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی معیشت پر ایک کاری وار کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اسی میں الجھ جائیں اور جنگ کی طرف زیادہ امکانات ہی پیدا نہ ہوں۔ لہذا تمام سرایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تشکیلات میں جنگی مہم بھیجی ان میں واضح طور پر ہمیں یہ مقصد نظر آتا ہے کہ ان کی معیشت کو خراب کرنے کے لیے صحابہ کرام میدان عمل میں اترے تھے۔ تو الحمدللہ یہاں جا کر ہمارا درس مکمل ہو گیا ہے۔ اپنے درس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے کہ آج کے درس میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہمارے آج کے درس کا عنوان تھا مسلمانوں کو بتدریج یعنی رفتہ رفتہ جہاد کی اجازت ملنا، اور نبوی اسلوب جہاد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کس طرز عمل سے، کس طریقہ کار سے کیا کرتے تھے۔ آج کے درس میں ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت کیسے ملی۔ جب مکہ میں کفار ایذا رسانیوں میں مشغول تھے تو مسلمانوں کو کیا کرنے کی اجازت تھی، جو کہ صرف صبر ہی تھا۔ مدینہ میں جب آگے مسلمان تو بتدریج یعنی رفتہ رفتہ کیسے جہاد کی اجازت ملی، اور جب جہاد کی اجازت مل گئی تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور طریقہ جہاد کیا ہوتا تھا، اور ہم نے یہ بھی اس بارے میں بحث کی کہ جنگ میں پہل کس کی طرف سے تھی، کفار کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے۔ اگر کفار کی طرف سے تھی تو اس کا لازمی نتیجہ یعنی تلوار اٹھا کر میدان عمل میں آنا ہی بنتا تھا، لہذا مسلمانوں نے یہ کیا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور اس درس کا خلاصہ مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔